شہر حیدرآباد میں وقف اراضیات کی عرصے دراز سے نگرانکار دکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے زیر اہتمام آج ایک ملی شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے کئی سماجی خدمتگار شامل ہوئے۔ اس پروگرام میں بے شمار وقف اراضیات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور آخر میں سبھی نے سی ایم KCR کو وقف اراضیات کے سلسلے میں حکومت کا مینیفیسٹو یاد دلایا اور مطالبہ کیا کہ حکومت بنے سالوں گزر گئے لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ریاست تلنگانہ کی پہلی وقف کانفرنس کا انعقاد محبوب حسین جگر ہال میں عمل میں لایا گیا ہے اور اللہ کے فضل سے مختلف اضلاعوں سے، منڈل سے، خیریات سے اللہ کے فضل سے وقف ایکٹیوسٹ آئے ہیں اور تمام جو مسائل ہیں اضلاع میں وقف کے، اس سلسلے میں بالخصوص جو سروے کیا جا رہا ہے 80 سال کے بعد پہلی مرتبہ لینڈ سروے حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس میں لینڈ سروے تو کیا جا رہا ہے لیکن وقف کے جائیداد کے متعلق حکومت کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر وقف کی یہاں کوئی جائیداد متاثر ہو رہی ہے، کوئی کلیم کر رہا ہے تو آبجیکشن کرنا وقف کی ذمہ داری ہے، وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے، وقف انسپیکٹرز کی ذمہ داری ہے۔ صرف نعروں تک، بیان بازی تک محدود ہے وقف بورڈ، اور وقف بورڈ عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے اضلاعوں کے ہمارے ساتھیوں نے، وقف ایکٹیوسٹ جو سرگرم ہیں، ان لوگوں نے ہم سے ربط پیدا کرتے ہوئے یہ مسائل کو ہمارے سے پیش کیے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس سلسلے میں جناب شفیق الزماں صاحب ریٹائرڈ IAS آفیسر جو وقف بورڈ کے بھی اسپیشل آفیسر رہ چکے ہیں، ان کے اللہ کے فضل سے آج ان کو بھی ہم مدعو کیے ہیں تاکہ ایک گائیڈ لائن ان لوگوں کو جو اضلاعوں میں ہمارے بھائی ہے وقف کو بچانے کے لیے انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ اور میں میڈیا کے ذریعے سے بھی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے سنجیدگی سے کام کیجیے۔ KCR صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی تلنگانہ تشکیل پائے گا وقف کو جوڈیشل پاور دیں گے، لیکن اتنے 3 سال ہو چکا ہے، 4 مہینے میں دیں گے بولے، آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ وقف جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، مسلسل تباہ ہو رہی ہیں، اس کو بچانے کے لیے عمل کیجیے۔ 19 کا الیکشن آ رہا ہے، مسلمان یہ سب برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے جو اسلاف نے جو وقف جائیدادیں یتیموں کے لیے، مسکینوں، بیواؤں کے لیے اور مظلوموں کے لیے، جو لوگ بالکل نادار ہیں، ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے وقف جائیدادیں وقف کی ہیں، اللہ کے راستے میں، اپنی ذاتی جائیدادوں کو اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ ان جائیدادوں کا تقریباً اب موجودہ تلنگانہ میں 77,000 ایکڑ سے زائد وقف جائیدادیں، ایکڑ زمین ہے، تو ان کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنا ایجنڈا لاتا ہے اور لوگ، میں ایک بات عوام تک آپ لوگوں کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ ووٹر ID کارڈ، ووٹر لسٹ میں اگر نام نہیں ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اگر آدھار کارڈ نہیں ہے تو گورنمنٹ کی جانب سے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط بنانے کے لیے سارے اعلانات گورنمنٹ کی جانب سے ہوتے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ 77,000 ایکڑ زمین جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جائیداد ہے، مسلمان اگر اس کو محفوظ کر لیں تو اس سے ہونے والی آمدنی کو غریب لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم کے لیے، دیگر مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے آمدنی سے؟ آج تک کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی بھی ایک بھی وقف جائیداد کو بچانے کے لیے سروے کیا جا رہا ہے؟ لہٰذا عوام اٹھیں، اپنے اپنے خیریات میں، اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے گاؤں میں ان جائیدادوں کو بچانے کے لیے کوشش کریں اور رجوع ہوں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، ریونیو عہدیداروں سے، لیکن آج تک کوئی بھی اس سلسلے میں
نہ کوئی اعلان آیا گورنمنٹ کا، نہ کوئی سیاسی جماعت کا. میں آپ کے تعاون سے، آپ کے ذریعے سے میں عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ عوام اٹھے اور وقف جائیدادوں کو بچانے کے لیے اپنے ذاتی گھر کو، ذاتی جائیداد کو جس طرح سے تحفظ کے لیے اٹھتا ہے آدمی، اس طرح سے آپ اللہ کے گھروں کی زمینوں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کریں. میں تمام بھائیوں کا موجود یہاں آئے ہیں ڈیلیگیٹس کا اور میڈیا کے بھائیوں کا بھی مشکور ہوں کہ وہ اس اہم پروگرام کو اللہ کے فضل سے کوریج کے لیے آئے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.